Assalamu alaikum, everyone. جی السلام علیکم خضر صاحب. Thank you very much, everyone. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. Let's start with a little bit introduction of yourself and then I'll put through my first question. ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. میرا نام جی نیل سلمان ہے اور اس وقت میں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آئی ایم ڈوئنگ مائی ایز چیئر اکنامک سیکورٹی and about that I have a PhD in economics and my alma maters are Rensselaer University, Cambridge University, Harvard, and I have been an academic trainer or a researcher, and mostly my research revolves around macroeconomics. Thank you, ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آواز رہا تھا جیسے سگنلز کا ہو. اب پتہ نہیں یہ میری طرف ہے یا آپ کی طرف ہے. لائک بھائی بتانا جس کی طرف بھی ہوا. ڈاکٹر صاحب ہیلو. ڈیپریسیشن سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تو ڈالر کنٹرول ہے, پتہ نہیں کتنا اوپر چلا جائے گا یہ. بہت سارے لوگ ڈالر بائی. خضر ہیلو ہیلو. اینڈ دین لٹل بٹ ایڈوانس ڈیپریسیشن ہوتی کیوں ہے اور ہمارا جو روپی ہے یہ آلویز نیچے ہی کیوں جا رہا ہے. اوکے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. آئی تھنک خضر بھائی کے اینڈ پہ ایشو ہے. آپ پلیز کنٹینیو کر لیں پلیز. ہم دیکھ لیں. اوکے. ایک اور میری ایک کیا تھا, کین اٹ بی بائی لینگوئل, انگریزی اردو مکس ہو سکتا ہے اگر کوئی فورن ہمارا کوئی لسنر ایز سچ نہیں ہے. آئی تھنک موسٹلی پاکستانی ہے, تو اف یو کین انگلش تھوڑی بھی کر دیں, لیکن زیادہ تر ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. اوکے گریٹ. دیکھیں جی, اوور دا پاسٹ ابھی نہیں ہے ڈیپریسیشن کا ایشو. ڈیپریسیشن ہر اکانومی میں کی جاتی ہے, اور ڈیپریسیشن کے ساتھ آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا, ڈی ویلیویشن. دونوں کے فینومینا سیم ہے, لیکن دونوں کا جو یوزج ہے, یعنی کس کانٹیکسٹ میں ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں ہم ڈی ویلیویشن کہتے ہیں, وہ سمجھنا ضروری ہے. جب ہم وہ ڈیپریسیشن کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی ویک ہوئی ہے کسی دوسری کرنسی کے لحاظ سے, اور اس وقت جو سب سے میجر کرنسی جس کے ساتھ پاکستانی کرنسی زیادہ ٹریڈ کرتی ہے, دیٹ از یور US ڈالر. اور ہم نے پچھلے سال سے دیکھا ہے کہ پاک روپی بہت ویک ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر آپ کا بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے. لیکن وہیں پہ ڈی ویلیویشن کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, اور ڈی ویلیویشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان روپے کی قدر میں کمی کرے. لیکن اگر یہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے ہو رہا ہے تب ہم اس کو ڈیپریسیشن کہتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تب ہم اس کو ڈی ویلیویشن کہتے ہیں. سو دونوں کا جو میجر فنکشن, وہ کرنسی ویک کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے. اب ایک جو المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ڈیپریسیشن ہوتی ہے ایک دم لائک بھائی ریڈ آواز الرٹ. آ رہی ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں آ رہی. خضر بھائی آواز بالکل آ رہی ہے, آپ کے اینڈ پہ ایشو ہے, آپ کائنڈلی ذرا دوبارہ چیک کر لیں. سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی ملک میں ڈیپریسیشن ہو رہی ہے تو ہمیں ایک دم ایک سگنل ملتا ہے جس طرح اکانومی بڑی خراب چل رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا مت ہے جو کہ ہمیں ڈی مسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیپریسیشن ہمیشہ بری نہیں ہوتی. ڈیپریسیشن جب بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے آپ کی کرنسی ویک ہو رہی ہے.
لیکن اس کے پیچھے ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم اس کرنسی کو ویک کیوں کرتے ہیں، تاکہ اس سے آپ کی ایکسپورٹس انکریز ہو سکے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس پہلے تھا $1 میں آپ کو $100 ملتا تھا. اب پھر آپ کو $1 میں ڈیپریسیشن ہوئی اور $1 میں آپ کو $120 ملے. تو وہ جب فورنر جب آپ کے پاکستانی گڈز کو خریدنے آتا ہے تو پہلے اس کے پاس صرف $1 سے $100 اس کو مل رہا تھا، وہ $100 کی چیز خرید رہا تھا. لیکن اب جب وہ آتا ہے، جب آپ کی ملک میں ڈیپریسیشن ہوئی ہے، تو اب وہ $120 کی وہ چیز خرید رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ چیزیں زیادہ خرید سکتا ہے. سو جو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی جب بھی آپ کی بیلنس آف ٹریڈ، یعنی جس میں آپ کی برآمدات اور درآمدات آ رہی ہوتی ہیں، وہ اگر خراب ہونے لگیں تو ایک بڑی ایزی سی اسٹریٹجی ہے. آپ کیا کریں، آپ اپنے روپے کو ڈی ویلیو کر دیں. اور اب جب میں نے لفظ ڈی ویلیو کیا تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا، اس کی ویلیو کو کم کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاک روپی مثلا اگر میں پچھلے سال سے دیکھوں تو اٹ واز اراؤنڈ 220 پہ گیا تھا، وہ 220 پہ گیا تھا اور 270 پہ بھی پہنچا ہمارا پاک روپی. یعنی بہت زیادہ میسو آپ کی ڈیپریسیشن ہوئی تھی، اٹ واز ناٹ ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو جیسے جیسے آپ کا روپی ویک ہوتا جا رہا ہے، ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی ایکسپورٹس کو انکریز ہونا چاہیے تھا. اب جب ایکسپورٹس آپ کی انکریز نہیں ہوئی، سو دیٹ مینز کہ آپ کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کام نہیں کر رہی. پھر جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے یا جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر آتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں روپے کی قدر ہماری کم ہو گئی ہے اور ہم نے اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے اور میں واپس اپنے پاک روپی کو اسٹرانگ کروں گا. ٹھیک ہے. ناؤ اگر آپ اس کے مقابلے میں جاپنیز کرنسی کو دیکھیں، ین بہت ویک ہے. اگر چائنیز کرنسی کو دیکھیں تو وہ بھی ویک ہے، لیکن دے ڈونٹ سے کہ ہماری اکانومی ویک ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یہاں پہ ایک اس طریقے سے ایک ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے دیٹ کہ جیسے ہی آپ کا پاک روپی ویک ہوگا اٹ از بیڈ فار دا اکانومی. لیکن depreciation is not the only factor جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی ویک ہوتی ہے یا آپ کی اکانومی صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہوتی. So we have to demystify that myth that آپ کی پاک روپی کا صرف کمزور ہونا آپ کی ویک اکانومی کو سگنیفائی نہیں کرتا. اینڈ آپ کا جو ڈیپریسیشن ہے وہ صرف پاکستانی اکانومی میں نہیں ہو رہی. There are so many other economies where the depreciation is happening. So it's basically کہ whenever your currency gets weak by the market forces, that is perfectly fine. لیکن اب اس کے اندر ایک اکنامک ایلمنٹ یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا پاک روپی ویک ہو رہا ہے اور آپ کا پاک روپی ویک ہوتا جا رہا ہے یا وہاں پہ ڈیپریسیشن ہو رہی ہے، تو obviously اگر آپ کا کرنسی ویک ہو رہی ہے تو دوسری کرنسی اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو اس کا جو نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس تو نہیں انکریز ہو رہی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اب آپ کا روپیہ ویک ہو رہا ہے تو روپیہ اس وجہ سے ویک ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ فورسز کی وجہ سے کہ لوگ روپے کو بیچنے لگ پڑتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہے. اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے لوگ اپنے روپے کو بیچ رہے ہیں اور ڈالر ساتھ خرید رہے ہوتے ہیں تو یعنی دیر از ڈیمانڈ فار ڈالر آپ کی بڑھ گئی اور سپلائی آف روپی آپ کی مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوگی. اب اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے کہ آپ کا ڈالر آٹومیٹیکلی اور اسٹرانگ ہو رہا ہے. بلیک میں اس وقت آپ کا پاک روپے اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت ڈالر مل ہی نہیں رہا، اٹ از اراؤنڈ 270 پہ آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے ہے بیکاز لوگوں کو یہ پتا ہے کہ روپے نے 2023 میں فردر ڈیپریشیٹ ہونا ہے، تو اٹس بیٹر کہ آپ وہ کرنسی اپنے پاس رکھیں جو اسٹرانگ ہو رہی ہے. بٹ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ٹریڈ. یہ سارا آپ کا اسپیکولیٹو میجر ہے. اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے
وہ جس طرح حوالہ ہنڈی اور ڈفرینٹ جو میکنزمز یوز کیے ہیں کہ جی آپ کی جو ڈالر کی جو ایکسچینج ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو، لیکن سٹل پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پورشن ہے وچ از دا بلیک اکانومی، جس کی وجہ سے آپ کی یہ جو ڈیپریسیشن جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روپی ویک ہوتا جا رہا ہے اور ڈیمانڈ فار ڈالر آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. That doesn't help the economy. Rather آپ کے ملک میں زیادہ speculation ہو رہی ہے. So that is a little bit about depreciation. اگر further اس میں کوئی question ہے تو please feel free to ask. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بڑا آپ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. میں نے تھوڑا سا پارٹ مس بھی کر دیا تھا ڈیو ٹو انٹرنیٹ کنیکشن. ہم کویسچن لیں گے اینڈ پہ، کوئی 20 منٹس اور ڈسکس کرتے ہیں. 2 اور کویسچن ہیں، اس کے بعد آڈینس سے کویسچن لیں گے ڈائریکٹلی آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب میرا کویسچن ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ فارمل جو چینلز ہیں ان کے تھرو اور بلیک مارکیٹ میں ریٹس آر ویری ڈفرینٹ. فار ایگزامپل اگر میں بینک سے ابھی ٹرانسفر کرتا ہوں یو اے ای سے تو اراؤنڈ 61 کا درہم ہے، اور یہاں پہ جو میں کیش لے کے آیا تھا وہ بازار میں نے چینج کروایا، وہ 65 سے بھی اوپر کا ایکسچینج ہو رہا ہے. تو از اٹ ہیلدی فار دا گورنمنٹ اور اکانومی فار دا کنٹری، یا اگر ہماری گورنمنٹ نے ڈالر کو تو ایک کنٹرول کر لیا لیکن یہ جو باہر سب کچھ ہو رہا ہے، ابھی کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کچھ جو ایکسچینج ہاؤسز ہیں وہ بھی شاید پرائیویٹلی ڈالر بائی کر کے ٹرانسفر کرتے ہیں، اس لیے وہ ٹرانزیکشنز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا ویو کیا ہے؟ جو کچھ چل رہا ہے ہمارے ارد گرد، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ پولیٹیکل لینز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وائی دیز تھنگز آر ہیپننگ، کیوں اتنی زیادہ انسرٹینٹی اور اسپیکولیشن ہے ہماری اکانومی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کی دس از گورنمنٹ کا جو یہ ٹینیور ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی فار another جون جولائی تک الیکشنز. دس 2023 از گوئنگ ٹو بی an election year. تو جتنا آپ کا ٹائم پیریڈ شارٹ ہے، آپ کی اسپیکولیشن مارکیٹ میں بڑھ رہی ہوتی ہے. نمبر 2، اٹ از ناٹ ہیلدی کہ جی مارکیٹ کے اندر ریٹ آپ کا فرق جا رہا ہو اور گورنمنٹ کا آپ کا ریٹ فرق آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اس کی وہ جسے کہتے ہیں دونوں کی میں تھوڑی سی ڈائیورجنس ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ ہے. اگر آپ یو ایس پاکستان کا ایکسچینج ریٹ فارمل دیکھیں اور اگر آپ مارکیٹ میں ڈالر لینے جائیں تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس. یہ کیا کر رہا ہے؟ دس گیوز این اپرچونٹی فار پیپل جن کے پاس ڈالر اس وقت پڑے ہیں، وہ اپنی مطابق اس ڈالر کی پرائس کو اپلائی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد آپ کا ٹریول انکریز ہوا ہے، اور جیسے جیسے آپ کا ٹریول انکریز ہوا ہے لوگوں کو ڈالر کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے فال کے ایڈمیشنز ہوئے امریکہ میں، ایڈمیشنز کھل گئے ہیں تو لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن اب ڈالر کیونکہ مارکیٹ کے اندر مل نہیں رہا تو اس نے کیا کیا ہے، یہ جو پرائیویٹ مارکیٹس ہیں، یہ جو منی چینجرز ہیں جنہوں نے ڈالر کو ہولڈ کیا ہوا، وہ اس کی پرائس کو کیا کر رہے ہیں، مارکیٹ فورسز کی وجہ سے وہ اور اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، which is not healthy for the private sector یا ہمارے بزنسز میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں لے کے آتا. So it's not just about dollar, it's about ساری جو کرنسیز ہیں. اگر آپ پاؤنڈ لیں گے، سعودی ریال لیتے ہیں یا آپ یورو لیتے ہیں، جب آپ اس کو انٹر بینک ریٹس کو دیکھتے ہیں وہ فرق ہیں، اور جب آپ مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ فرق ہے. لیکن سب سے زیادہ آپ کا ڈالر کا ہے، کیونکہ آپ کے جو آفیشل ریزروز ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 بلین رہ چکے ہیں. اینڈ جیسے جیسے آپ کا فوریکس کم ہوتا جا رہا ہے، ڈیمانڈ فار ڈالر آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. سو وہ بھی آپ کے ڈالر کی پرائس کے اوپر پریشر ایکسرٹ کر رہا ہے. جہاں تک ہے کہ یہ کب تک چلے گا یا از اٹ گڈ اور از اٹ بیڈ، the answer is کہ یہ نہیں ہیلدی پاکستانی اکانومی کے لیے. اور یہ کب تک چلے گا؟ جب تک آپ کی اکانومی میں اسٹیبلٹی نہیں آتی. اور گورنمنٹ ہیز بین ٹرائنگ، جس طرح ابھی کچھ ماہ پہلے گورنمنٹ انیشیٹڈ کہ جی ہمارے پاس جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، اسی طرح چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے.
اس کا مقصد یہی تھا کہ no matter what political party comes in or goes out, آپ کی جو اکنامک ٹریجیکٹری ہے وہ آپ کی چینج نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے پاس وہ جو انسرٹینٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ 8واں ریویو جب آئی ایم ایف کا آیا اگست کے اندر، جب ہمیں وہ آئی ایم ایف سے قرضہ ملا، things were very uncertain. اور اب جنوری میں جب 9th ریویو آپ کا، ابھی تک اٹ از انسرٹن کہ جی 9th ریویو میں کیا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ انسرٹنٹی آئی ہوئی ہے. اور جتنی زیادہ آپ کی مارکیٹ کے اندر انسرٹنٹی آتی ہے اتنی زیادہ آپ کی اسپیکولیشن بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو پرائیویٹ ہولڈرز ہوتے ہیں یہ پھر اس ونڈو سے کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ ایئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. صحیح. ڈاکٹر صاحب دوسرا کویسچن میرا انفلیشن سے ریلیٹڈ ہے. اگر میں یو ایس کو دیکھوں تو ابھی تو چونکہ سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے، کووڈ تھا، سپلائی چین شاکس تھے. خیزر بھائی یو آر ناٹ آڈیبل. I don't know if anyone else is facing the same issue. انیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آپ کی آواز بیچ میں غائب ہوگی. کہ ہمارے ہاں کیوں خیزر بھائی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. I am unable to understand the question. اگر خیزر بھائی کے علاوہ جو دوسرے ہمارے ہوسٹ ہیں you can. جی جی سوری انیل صاحب لیک ہیئر سو لیٹ می ٹیک اوور فرام خیزر بھائی. اچھا انیل بھائی آپ نے ابھی جو انیشلی جو پہلی بات کی تھی، آئی ول جسٹ ٹرائی ٹو کیچ دیٹ پرٹیکولر تھنگ. جس طرح کہ پچھلے دور میں ہم سارے کہتے رہے تھے کہ بیکاز کہ ایک ہمیں لگتا تھا امپورٹ لیڈ اکانومی کی گروتھ ہے جو ہمیں پی ایم ایل این کے لاسٹ ٹینیور میں بھی لگا. دین آل آف اے سڈن جو ان کا بالکل آخری پوائنٹ تھا، دے انکریز دی ریٹس آف پی کے آر ڈیپریشیٹ انہوں نے خود ہی کیا. 100 سے ہم نے دیکھا 126 تک گیا. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی دے اگین انکریزڈ، کافی اسپرنٹ میں ایک انہوں نے انکریز کیا تھا. بٹ جو چیز آپ نے کی تھی کہ وی آر ناٹ آئدر وی آر ناٹ ٹیکنگ دا بینیفٹ اور سم ہاؤ دی کنٹری از اسٹل وہ گروتھ اورینٹیڈ فرام دی امپورٹ لیٹ اس میں ہے. سو اس پہ اگر آپ کائنڈلی ٹچ بیس کریں کہ جو اتنی زیادہ ہمارا ڈیپریشیٹ بھی ہوا ہے اور ہم اس کو کیپچر نہیں کر سکے، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اینڈ ہاؤ وٹ از دا بیسٹ پاسبل وے فار پاکستان ٹو موو فارورڈ. اوکے لائک بھائی، یہ بڑی مزے کی ایک مسٹری ہے جو کہ انفارچونیٹلی اکانومسٹ کو پتہ ہے لیکن وہ شیئر نہیں کرتے. اور آئی ایم ایف ہمیشہ ایک نا پروگرام کے ساتھ آتا ہے، 1980 سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کریں، سیپ آپ کو کرنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کی آمدنی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو ملک کی آمدنی کیلکولیٹ ہوتی ہے جی ڈی پی سے. ہم ملکوں کی ترقی بھی ایک جی ڈی پی کو کے فگر کو دیکھتے ہوئے کمپیئر کر رہے ہو. اب جی ڈی پی کو جب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کی بڑی 4 اس کے ویریبلس ہیں. اور میں بڑے سمپل ورڈز میں، اور آئی تھنک چاہے وہ لے مین بھی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے دیٹ کہ جی ڈی پی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں سمبل وائی کے ساتھ. وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم. یہ ہماری جنیرک ایکویژن ہے. چاہے آپ نے امریکہ کا جی ڈی پی نکالنا ہے، چاہے پاکستان کا نکالنا ہے، چاہے آپ نے بنگلہ دیش کا نکالنا ہے، ایوری اکانومی ہیز دا سیم نمبر، سیم ویریبلز. اب اس میں جو آپ کی سی ہے وہ آپ کی کنزمپشن ہے، آئی ہے آپ کی انویسٹمنٹ، جی آپ کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، اور ایکس مائنس ایم آپ کی نیٹ ایکسپورٹس ہو جاتی ہے. اب جو آپ کی، اگر آپ پاکستان کا دیکھیں نا پچھلے کوئی 8-10 سال سے، ایون اس سے پہلے بھی دیکھیں، تو ہمارا جی ڈی پی تو بڑھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ٹوٹل وائی اوپر کی طرف جا رہا ہے. لیکن کیوں جا رہا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ تو ملک میں کم ہوئی ہے، ایون فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کم آئی ہے، فورن ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے پہلے سالوں کی بنسبت. یعنی کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے ملک کے اندر. یعنی آئے کا جو ویریبل ہے وہ کم ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر دیکھ لیں، وہ بھی کم ہو رہے ہیں. پی ایس ڈی پی نے اپنا وہ جو شیئر ہے وہ کم کیا ہے. ہر بجٹ میں جناب آپ کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہو رہے ہوتے ہیں، تو یعنی گورنمنٹ کا جی بھی آپ کا کم ہو رہا ہے. ایکس مائنس ایم
جو آپ کی برآمدات اور درآمدات کا فرق ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ آپ کی امپورٹس بہت زیادہ ہے اور آپ کی ایکسپورٹس بہت کم ہے، وہ بھی آپ کا نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے، آپ کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بھی کم ہو رہے ہیں اور آپ کے نیٹ ایکسپورٹس وہ بھی کم ہو رہی ہیں. یعنی تین ویریبل تو اس جی ڈی پی کی اکویشن میں سے کم ہو رہے ہیں. لیکن وائی آپ کا پھر کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ آپ کا کنزمپشن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر 100% دیکھیں نا جی ڈی پی، تو اس میں سے کنزمپشن کا جو شیئر ہے، دس از الارمنگ، وہ 96% ہے. یعنی 96% پاکستان میں لوگ کنزمپشن کرتے ہیں، اور ٹوٹل آپ دیکھ لیں بقایا جو بچا، دیٹ از بیسیکلی انویسٹمنٹ، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور نیٹ ایکسپورٹس، اس کی جو ٹوٹل شرح ہے وہ آپ کی صرف 4% ہے. تو اب دس از دا پرابلم ان دا اسٹرکچر آف پاکستان اکانومی کہ جی اگر آپ کی ڈیپریسیشن ہو بھی رہی ہے تو وہ آپ کی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا رہی، بلکہ وہ فیول کیا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو امپورٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو کنزمپشن بیسڈ اکانومی بن چکے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ چائنا کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، وہاں پہ جو کنزمپشن کا جو ریشیو ہے دیٹ از جسٹ 50 to 60%، اور ہمارا 96% ہے. دس از دا اسٹرکچر آف آر اکانومی. نمبر 2 کہ بھی پھر آپ کو امپورٹس کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور جو آپ نے کہا کہ بھی اٹ واز این امپورٹ لیڈ اکانومی، اس وجہ سے امپورٹ لیڈ اکانومی ہے کہ there are three major sectors in our economy. One is your agriculture, the second one is your industry، اور تیسرا آپ کا سروس سیکٹر ہے. اب میں نے یہ پچھلے کوئی 20 سال یعنی 2 ڈیکیڈز کا میں نے ڈیٹا لیا اور اس کو پلاٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ ایگریکلچر پاکستانی اکانومی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اینڈ گیس واٹ، وہ صرف 20% کرتا ہے، انڈسٹری 30% کرتا ہے، اور آپ کا جو سروس سیکٹر ہے وہ آپ کا 50% کر رہا ہے. دیز آر دا میجر کنٹریبیوشن. تو آپ دیکھیں پچھلے کوئی 10 سے 15 سال میں آپ کا یہ اسٹرکچر چینج ہوا ہی نہیں. آپ کی یونیورسٹی سے لوگ نکل رہے ہیں، آپ کی جناب انڈسٹری یعنی کوئی نہیں لگ رہی، کوئی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہوئی. آپ کا سروس سیکٹر اتنا ہی 50% کر رہا ہے، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر 18 سے 20% کر رہا ہے، اور آپ کا انڈسٹری وہی 28 سے 30% کر رہا ہے. تو جب آپ کی اکانومی کا اسٹرکچر چینج ہی نہ ہو پچھلے 20 سالوں میں، تو واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف پاکستان اکانومی؟ کہ اب آپ ڈیپریسیشن کریں، اب آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں، اب آپ مانیٹری پالیسی لگا لیں، فسکل پالیسی لگائیں، بھائی اسٹرکچر تو چینج ہو ہی نہیں رہا. تیسرا جو ہمارے ساتھ ایک بہت وہ المیہ ہوا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے سب سے پہلے ایگریکلچر کے اندر ترقی کی، پھر ایگریکلچر کے اندر سیچوریشن آئی، وہ اس سے موو کر گئے انڈسٹری کی طرف. انڈسٹری جب بہت زیادہ گرو کی، جب وہاں پہ سیچوریشن آئی، پھر سروسز کی طرف آئے. پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ رہی کہ ہم نے ایگریکلچر میں تو وی ڈیڈ ویری ویل. گرین ریولوشن آیا، آپ کے ایگریکلچر جس زمانے میں میں ماسٹرز کر رہا تھا اس وقت ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن تھی 42%، اور آج ہو چکی ہے آپ کے ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن 18 سے 20% ہے. تو یعنی اس کا مطلب ایگریکلچر کم ہو گیا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ایگریکلچر میں سیچوریشن لانے کے بعد جب مینوفیکچرنگ پہ آئے ہم، تو ہم نے مینوفیکچرنگ میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو وہ بہتر نہیں بنایا، رادر ہم نے جمپ کر دیا سروسز کی طرف. تو ہماری مینوفیکچرنگ یعنی انڈسٹری آج بھی اٹس ناٹ پرفیکٹ، اور ہم وہ انڈسٹریل گڈ نہیں بنا سکتے جو ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ہم پھر باہر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑا سمپل سا ایگزامپل دیکھ لیں، آپ کے یہاں پہ جب لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں نا، جب ہم موٹر سائیکل سے گاڑی پہ ٹرانزیشن کرتے ہیں تو ہم پہلی گاڑی اپنی آلٹو لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب آلٹو پہلی آئی تھی اور آج جو آلٹو آئی ہے اس میں ایک رتی بھر بھی اس میں چینج نہیں آیا. دس از دا لیول آف انوویشن جو کہ ہم کر رہے ہیں اپنی اکانومی کے. سو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تو میچور ہوا، لیکن ایگریکلچر سیکٹر جب مینوفیکچرنگ سائڈ پہ ہم جب شفٹ ہوئے تو مینوفیکچرنگ میں ہم نے پراپر ترقی یا سیچوریشن کی نہیں، اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوئے نہیں، اور ہم سروسز میں آ گئے. اب کیونکہ وہ جو مینوفیکچرنگ بیس ہماری اتنی کم ہے تو ہمیں پھر چیزیں کیا کرنی پڑتی ہے؟ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو دیٹس وائی کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی پھر اس طریقے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ریئل سیکٹر کی تو گروتھ ہوئی نہیں، اور نہ ہی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ پوری کر سکتی، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اور جیسے جیسے آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا وائی بڑھ رہا ہوتا ہے, جی ڈی پی بڑھ رہا ہوتا ہے, اور جب جی ڈی پی جیسے ہی بڑھتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار اب ہمیں جی ڈی پی اوور ہیٹ ہو گیا, اب ہمیں جی ڈی پی کولنگ کی ضرورت چاہیے. تو پھر آپ ابھی جس طرح ہم نے ریسنٹلی امپورٹ کنٹرولز لگائے, بینز لگائے, یہ سارا, کیونکہ ہم جی ڈی پی کو کول کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر جو میجر پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اسٹرکچر اکانومی کا ٹھیک نہیں ہے. جی انیل بھائی, I totally agree. I think I was also looking in the same data. 1950s میں our agriculture contributed approximately around 54%, and بالکل. now it's less than 20%. اینڈ ابھی بھی اگر آپ زیادہ دیکھیں تو دا فوکس آف دی گورنمنٹ جو بھی آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ایگریکلچر اور اس میں نا زیادہ سے زیادہ مراعات دے تاکہ یہ ہاں کنٹری کی جی ڈی پی کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر سکے. اور وہ ابھی اس کی اٹ سیلف جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ان جی ڈی پی ہے اٹس لیس دین 20%. ایک جو دوسری چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہماری پبلک کا نا جو ایمفیسس آف کیپنگ دیئر ایسٹ ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ صرف اسی میں ہے, ایک تو اس سائڈ پہ, اور سیکنڈلی یہ جو گورنمنٹ کا فوکس ایگریکلچر یا ٹیکسٹائل یا صرف انہی 2-3 انڈسٹریز کے اوپر فوکسڈ ہیں جن پہ وہ پچھلے 25-30 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسینٹیوائز بھی کریں اور وہ کچھ رزلٹ دے بھی نہیں پا رہے. یعنی جتنا زیادہ ان کو ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پہ آپ گیس دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, ایون فرٹیلائزر بھی دے رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ کنٹریبیوٹنگ ان دی اکانومی آف دا کنٹری. تو یہ دو چیزیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں, ایک تو جنرل پبلک کا ریئل اسٹیٹ کی طرف انکلائنڈ زیادہ, اور دوسرا جو ایگریکلچر اور ڈفرینٹ 2-3 انڈسٹری کو گورنمنٹ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اینڈ دے آر ناٹ ایون کنٹریبیوٹنگ اینی تھنگ ٹو دی ایکسپورٹ. ابھی ہم نے تھوڑا دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل میں تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, لیکن اسٹل جتنی انسینٹیوائز کیا ہوا ہے اس لحاظ سے اتنا بھی بہتر نہیں ہے میرے خیال میں. اگر آپ اس پہ کینڈی تھوڑا ڈال دیں. شیور. دیکھیں آپ کے کوشچن بڑے ویلڈ ہیں, اور جب ہم ریئل اسٹیٹ کو لیتے ہیں, اور دس از اے رول کہ بھی انویسٹمنٹ کا بڑا مزے کا ایک رول ہے کہ انویسٹمنٹ ہم اسی سیکٹر میں کریں گے یا انویسٹمنٹ ہم اسی ایسٹ میں کرتے ہیں جو آپ کو زیادہ ریٹرن دے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنے بھی سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں, سٹاکس میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں, آپ انڈسٹری میں کر لیں, آپ سروس سیکٹر میں کر لیں, آپ بینکنگ میں کوئی شیئرز خرید لیں, میوچل فنڈز میں چلے جائیں, بٹ دا پرابلم اس کہ وہاں پہ ریٹرن ہو نہیں رہا. اب ریٹرن اس وجہ سے نہیں ہو رہا, بڑا کامن فیکٹ, ہاں یہاں بینک میں پیسے رکھ لیں, صرف 2% لوگ ہیں جو بینکنگ فیسلٹی کو یوز کرتے ہیں. اب بینک میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ آپ کا ہوا ہے 16%, اور آپ کی انفلیشن اس وقت چل رہی ہے 26%. اب مجھے بتائیں کوئی سین آدمی کیا اپنے پیسے بینک میں رکھے گا؟ وہ تو اس کی ویلیو اس کی کم ہو رہی ہے when he is putting money in the bank. یعنی it is not a profitable venture. جو only profitable venture جو پاکستان کے اندر ہے that is basically آپ کا یہ جو ہے ریئل اسٹیٹ ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ از مور آف اے اسپیکولیشن کہ جی آپ ایک فائل لیتے ہیں اور آپ کو پتا اس میں پروفٹ ہو جائے گا, اور اس کے اندر جو میکنزمز ہیں وہ ایسے ہیں کہ بھی آپ بینک میں پیسے رکھیں, آپ سٹاکس میں لگائیں, آپ کو اتنا ریٹرن نہیں ملتا جتنا آپ کو ریپڈ ریٹرن یہاں پہ ملتا ہے. The problem with this sector is کہ it is undocumented. The problem with this sector is کہ گورنمنٹ کے اس کے اوپر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہی نہیں ہے. And the problem with this sector is کہ وہ آپ کو ریٹرن اتنے abnormal دیتا ہے کہ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کوئی اور آپ کو ایسٹ اتنا ریٹرن دے جتنا یہ آپ کو ریئل اسٹیٹ دے رہا ہے. Now the issue is کہ کیا ہمیں اس میں کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کو کرنا چاہیے, لیکن انگلینڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں لوگ ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں, ہر جگہ پروفٹیبلٹی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ابھی کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی یہ لسٹ ہو گیا ہے ایز اے سیکٹر, بٹ دا پرابلم از کہ ابھی تک ہمارے پاس وہ رولز یا کوئی اس قسم کے لیگل ایکشنز نہیں آئے اگینسٹ دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اور لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ریپڈ ریٹرن ملے ان کے پیسے کی, کیونکہ باقی کہیں پہ ان کو پیسے کا اپنا ریٹرن نہیں مل رہا. سو دیٹ از دا پرابلم ود our ریئل اسٹیٹ. نمبر 2 آپ نے جو بات کی دیٹ واز آئی تھنک اباؤٹ, میرے ذہن سے نکل گیا ابھی آپ نے کیا پوچھا تھا سیکنڈ About the کوسچن. incentive given by government ہاں to agriculture and textile. دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے جب بھی
یہ جو کہتے ہیں نا ان سیکٹرز کو کیا ہے، یہ سیکٹرز چلتے ہی سبسڈی پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی ان سیکٹرز نے انسٹیڈ آف گوئنگ فار کمپٹیشن وہ رینٹ سیکنگ بیہیویئر رکھا ہوا تھا کہ جی آپ ہمیں سبسڈائز کریں. اب ایگریکلچر از ہائیلی سبسڈائزڈ، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ان تینوں سیکٹر میں سے سروس سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر اور آپ کا یہ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر، ان میں سے سب سے کم جو ٹیکس جو سیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے دیٹ از یور ایگریکلچر. اس کے بعد اس کے بعد آپ کا سروس سیکٹر آتا ہے، اور سب سے زیادہ جو آپ کے اکانومی میں جو سیکٹر ٹیکس کنٹریبیوٹ کرتا ہے دیٹ از یور مینوفیکچرنگ. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی آپ ان کو تو سبسڈائز کر رہے ہیں، لیکن سبسڈائز کی سورس کیا ہے، فرام ویئر یو آر سبسڈائزنگ دیز سیکٹرز، وہ آپ کے ٹیکسز ہیں. اب اگر آپ ٹیکسز کے ڈیٹا کو دیکھیں پاکستان کے اندر، تو میں یہ 2022 کو اگر دیکھتا ہوں تو 2022 میں جو ہماری شرح ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیٹ از 10.2. چلیں یہاں پہ نہیں رکتے، ہم جاتے ہیں اور 10 سال پیچھے، 2012 میں چلے جائیں. 2012 میں بھی اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا نمبر دیکھیں دیٹ از 10.2. اوکے، یعنی پچھلے 10 سالوں میں آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو چینج ہوا ہی نہیں، لیکن آپ ان سیکٹرز کو سبسڈی دیتے جا رہے ہیں. لاسٹلی اس سے اور پیچھے چلے جائیں 10 سال پہلے، 2012 ہے تو 2010 میں چلے جائیں، 10 یا 8 میں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تب آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیٹ واز اراؤنڈ 12%. یعنی آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پچھلے 10 سالوں میں چینج نہیں ہوا، دیٹ از 10.2. اس سے پہلے وہ 12 تھا. تو گورنمنٹ اگر سبسڈی لے کے دے رہی ہے تو دو سورسز آ گئی، ایک تو آپ کے ٹیکس کو بڑھاتا جا رہا ہے، نمبر 2 آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا انکریز ہوا ہے، کیونکہ سبسڈیز اس سے دینی کہاں سے ان سیکٹرز کو، وہ اس نے آپ کی پھر وہ ہم بائیلیٹرل کنٹری سے، چائنا، سعودی عربیہ، ان سے پیسے مانگ رہے ہوتے، یا ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ جو میجر سیکٹرز ہیں یا جو میجر انڈسٹریز جن کا ہم کہتے ہیں بھی ڈیولپ کر رہی ہیں اور ہم نے ان کو فائدہ دینا ہے. ہم ڈبلیو ٹی او میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھی ان سیکٹرز کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن 75 ایئرز پلس آپ کو ہو گئے ہیں، آپ ابھی بھی آپ کو ان سیکٹرز کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. دیٹ از اے رانگ پالیسی. ایگریکلچر سیکٹر نیڈس ٹو بی کمپیٹیٹو، اور یہی ہمارا ڈبلیو ٹی او میں بھی ایشو رہتا ہے کہ آپ کی اکانومی سبسڈیز پہ نہیں چل سکتی، آپ کو اس کو کمپیٹیٹو بنانا ہے. آپ کو وہ جو انفنٹ انڈسٹری آرگومنٹ ہے کہ جی آپ کی کیونکہ انڈسٹری بڑی ویک ہے تو آپ باہر والے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو ہم نے اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کو ہم نے سبسڈائز کیا ہوا، وہ والا آئی تھنک اب نوشن ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز وی ہیو پاسڈ دیٹ ایج کہ جہاں پہ ہمیں اب سبسڈی کی ضرورت ہے، اب ہمیں کمپیٹیٹیونیس کی طرف جانا ہے. سو یہ ماڈل کبھی بھی پاکستان کے لیے سکسیسفل نہیں رہے گا اگر آپ ان کو سبسڈائز رکھیں گے اور آپ ان کو کمپیٹیٹیو نہیں بناتے. گریٹ. انیل بھائی، اس سے ملتا جلتا سوال ہے، ابھی آپ نے جو ٹچ کیا کہ جہاں پہ ڈیفیشنسی ہمیں ہوتی ہے تو ہم باہر والے ممالک سے نا کچھ اور قرضہ لے لیتے ہیں. سو ہاؤ جی ڈو یو سی دی ڈیٹ آف دس پرٹیکولر کنٹری؟ ابھی کافی زیادہ ڈیفالٹ والی باتیں بھی چل رہی ہیں. سو بالکل. گوئنگ فارورڈ ابھی جہاں پہ ہم ہیں، کہاں سے اگر ہم اس سے نکلیں گے تو ڈیٹ والی سائڈ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ابھی بھی دیکھتا ہوں آپ کے پاس تو اتنا آمدنی نہیں ہوتی جتنے آپ کے پہلے پرانے قرضے ہوتے ہیں، پھر پرانے قرضے کو دینے کے لیے آپ نیا قرضہ لے لیتے ہیں، اور پھر یہ ایک سارٹ آف سرکل ہے جو کہ سارٹ آف ختم ہی نہیں ہو رہا. تو ہاؤ ڈو یو سی دی ڈیٹ آف دس پرٹیکولر کنٹری؟ دیکھیں جی، اب اس کے اندر جو ہم ٹرم ابھی جو آج کل چل رہی ہے نا، میں ہر دوسرا بندہ چاہے وہ اکانومسٹ ہے یا نہیں ہے، ہر کوئی ڈیفالٹ رسک کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی پاکستان گیا ڈیفالٹ. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ آپ ڈیفالٹ رسک میں جا کیوں رہے ہیں یا آپ ڈیفالٹ میں جاتے کیوں ہیں، یعنی واٹ آر دا کامن کریکٹرسٹکس. اینڈ ان دا ڈیفالٹ رسک وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی ہم کیوں ڈیفالٹ رسک میں جا رہے ہیں، وہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ قرضہ لیا، آپ نے پیسے لیے اور اب ان پیسوں کو نہیں پے کر سکتے. ٹھیک، اب جب آپ نہیں پے کر سکتے تو obviously اس پہ رسک کیا ہوتا جا رہا ہے، آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن بفور انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آج کل اخباروں میں یہی بات بتا رہے تھے کہ جی ہمارا جو ریٹرن آن رسک ہے وہ ایک دم 70% چلا گیا ہے، یہ تو but that is on the asset, it is not on the sovereign debt.
لیکن ہاں اٹ از این انڈائریکٹ پراکسی، ڈائریکٹ پراکسی نہیں ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم سمجھے کہ آپ ڈیفالٹ رسک کی تو بات کریں، لیکن واٹ از دا کمپوزیشن آف دس ڈیٹ. اور اگر آپ یہ دیکھیں اس ڈیٹ کے کمپوزیشن کو، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 60% آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا آ رہا ہے چائنا اینڈ سعودی عربیہ. صرف آپ کا جو 20% جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ آپ کا آتا ہے آئی ایم ایف سے، اور لیٹر جو آپ کا 20% ڈیٹ ہے وہ آپ کا آ رہا ہے باقی جو آپ کے بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں. تو یعنی ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، کہ اگر آپ چائنا اور سعودیہ کے ساتھ اپنی نیگوسیشن کو بہتر کریں تو وہ 60% تو آپ کا آ جاتا ہے. اینڈ اٹس اگین اٹس مائی پرسنل اوپینین، پیپل مائٹ ڈیفر and other economists might change their opinion on it, might have a different opinion. وہ یہ ہے کہ مجھے میری یہ فیلنگ ہے کہ جب بھی آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن آ رہی ہوتی ہے، جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ 8ویں ریویو میں بھی جو ہم نے ایکسپیرینس کیا، دیٹ ملک میں بہت زیادہ انسرٹنٹی آ جاتی ہے، اسپیکولیشن بہت زیادہ آ جاتی ہے. اسٹاکس آپ دیکھیں جب جولائی اگست میں دیکھیں سو بالکل الرٹ بیہیویئر دکھا رہے تھے، ایک دم نیچے جا رہے تھے اور پھر تھوڑے سے 1-2 پوائنٹس بڑھتے تھے. مجھے جو لگتا ہے نا کہ ہم مارکیٹ کے اندر ایسی اسپیکولیشن یا اس قسم کی انسرٹنٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. And I'm again going to repeat that we are trying to create that uncertainty تاکہ when we come on the table with IMF وہ ہماری اتنی ڈپلوربل حالت ہو کہ وہ جو بھی کہیں ہم کہیں جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، بس ہمیں پیسے دے دیں. دس از مائی ٹیک آن اٹ، کہ جیسے ہی آپ کا ریویو یا فرسٹ ٹرینچ آپ کی وہ کلیئر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی آسان ہو جاتی ہیں. آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے بڑی اسٹیبلٹی کی طرف آ جاتی ہے. لیکن till the review is going on you would see کہ اور یہ میں 9ویں کے بارے میں بتا رہا ہوں، 8ویں میں بھی یہی ہوا، 7ویں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ uncertainty until the review is completed the uncertainty is very high. So why this kind of market behavior is there? Once you are on the negotiating table, things become much easier for them to ask, and we are willing to do anything whatever they say. So in the 8th review what we were doing was کہ ہم اس کے ساتھ کر رہے تھے، کیا تھا اس کا نام، شری لنکا کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کر رہے تھے. My opinion is again different کہ we are comparing apples and oranges. شری لنکا جو شری لنکا کی اکانومی کا کمپوزیشن ہے وہ پاکستانی اکانومی جیسی نہیں ہے. ابھی بھی ٹھیک ہے آپ کا ڈالر کا جو کر رہے ہیں کہ جی فوریکس ہمارا کم ہو گیا، مجھے نہیں لگتا that the country is going towards default risk. ہاں میجر اکنامک ویریبلس جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ بالکل ہیں، لیکن اس کے اندر زیادہ I think we are trying to create that kind of crisis rather than we are in the crisis. گریٹ. بس میں لاسٹ کوشچن کروں گا، اینڈ آئی ول ریکویسٹ آڈینس جن جن کے کوشچن ہے پلیز آپ ہاتھ ریز کر دیں. انیل بھائی اف یو جسٹ سمرائز اینڈ ہاؤ ڈو یو سی پاکستان's economy in 2023. 2022 تو بڑا برا گزرا پولیٹیکلی بھی اکنامیکلی بھی، اینڈ رائٹلی سو پیپل آر ویری مچ ڈسپوائنٹیڈ. اور تو آپ اب 2023 ہاؤ ڈو یو سی پاکستان اکانومی شیپنگ اپ، تاکہ کائنڈلی آپ اس پہ ذرا تھوڑا اپنا ویو دے دیں. اچھا دیکھیں جی 2023 may not be as much different، لیکن اگر ہم کچھ سیکٹرز کو لے لیں تو ہمیں وہ اس سے کلیئرٹی مل جائے گی. اب وہ سیکٹرز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آپ دیکھیں گے لیٹس لک ایٹ دا ایگریکلچر سیکٹر. ٹھیک ہے،
اگر میں ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھوں تو جو میجر پروجیکشن ہے جو کامن مین کہے گا نا وہ کہے گا کہ نہیں جی ایگریکلچر از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. نمبر 1 آپ کا تھا گلوبل سیناریو جو کہ روسو یوکرین وار تھا ہے بلکہ بھی چل رہا ہے. دوسرا گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس بہت کم ہے. تیسرا جو ابھی سپٹمبر میں جو آپ کے فلڈز وغیرہ آئے دیٹ ایکچولی چینج دا ہول سیناریو اور جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ بھی ایگریکلچر سیکٹر بڑا افیکٹ ہوگا. آئی ہیو اے ویری ڈفرنٹ ویو. میں کہتا ہوں ایگریکلچر سیکٹر از گوئنگ ٹو گرو. وہ اس وجہ سے گرو کرے گا دیٹ 2023 از دا الیکشن ایئر. تو جو آپ کے فنڈنگ ہوتی ہے نا پولیٹیکل فنڈنگ وہ ساری آپ کی ووٹ بینک کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ووٹ بینک آپ کا رورل ایریا میں. سو ونس دیٹ منی از گوئنگ ٹو کم دیٹ از گوئنگ ٹو بی انویسٹڈ. انوائرمنٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ٹاپ سوئل ہوتی ہے وہ زیادہ فرٹائل ہو چکی ہوتی ہے. اور اگر ابھی آپ پوسٹ فلڈ اگر آپ میپنگ کریں تو آئی تھنک 50-60% دوبارہ پھر سے پیپل ہیو اسٹارٹیڈ فارمنگ. بٹ دیٹ از دا ایگریکلچر سیکٹر. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے دیٹ از بیسیکلی جو افیکٹ ہوگا دیٹ از دا فوڈ سیکورٹی. ہمیں فوڈ سیکورٹی اور ایگریکلچر سیکٹر کو دونوں کو ڈفرنٹ لینس سے دیکھنا ہے. میرے اوپینین کے مطابق ایگریکلچر سیکٹر شوز اے پازیٹیو گروتھ ان 2023. لیکن جو فوڈ سیکورٹی ایشو ہوگی وہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کیا ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ اگلے سال بھی دیکھیں میرے نہیں خیال میں دیٹ وی کین کرب دا انفلیشن. اب انفلیشن آپ کی بڑھے گی کم نہیں ہوگی. وہ بھی اے ڈی بی آئی ایم ایف ورلڈ بینک ان ساروں کی پروجیکشنز یہ ہیں کہ انفلیشن از گوئنگ ٹو بی ہائی. اور اس وقت اگر آپ دنیا کو بھی میپ کریں تو آدھی دنیا اس وقت وہاں پہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پہ گئی ہوئی ہے. سو فوڈ سیکورٹی میں یس فوڈ پرائسز آر گوئنگ ٹو بی ہائی لیکن دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈیمانڈ سائڈ. لیکن سپلائی سائڈ میں آئی تھنک ایگریکلچر از گوئنگ ٹو ہیو اے پازیٹیو گروتھ. نمبر 2 امپورٹنٹ سیکٹر جو آپ نے دیکھنا دیٹ از یور ٹیکسٹائل. ٹیکسٹائل میں یس وی سی اور ابھی آپ کے ساتھ ہی بات ہو رہی تھی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں گروتھ ہے. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ تھنگ ہے کہ اگر میں اس کی سپلائی سائڈ دیکھوں تو انرجی پرائسز کم ہو رہی ہیں. اور جیسے انرجی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن بھی ان کی میں بھی ان کے کمی آئے گی. لیکن جیسے جیسے آپ کا روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے اینڈ پاکستانی مارکیٹس ہیو گڈ مارکیٹ شیئر ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ تو آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے اور وہ ایکسپورٹس آپ کو ریٹرن زیادہ دیں گی بیکاز آف دیٹ ڈیپریسیشن. سو ٹیکسٹائل sector has a positive sign in 2023. نیکسٹ کمز آپ کی جو ایس ایم ایز ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یہ کوئی 40% آپ کے جی ڈی پی میں آپ کا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس لارج سم آف کیپٹل نہیں ہے, لوگوں کے پاس یہ چھوٹے سم ہے. سو اس وجہ سے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ جو بزنسز یا یہ جو آئی ٹی سیکٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایس ایم ای ول بی گروئنگ ان 2023. نیکسٹ آ جاتا ہے انرجی سیکٹر. وہ آپ کا چاہے 2021 ہے 2022 ہے یا 2009 ہے ہمیشہ سے انرجی سیکٹر ہیز بین اے پرابلم. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کی انرجی پرائسز چاہے کم ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اوپیک اور روسو یوکرین وار کی وجہ سے ویسے ہی دیر از اے اکنامک سلو ڈاؤن. اور اگر اکنامک سلو ڈاؤن ہے تو جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈیمانڈ فار آئل وہ کیا ہو جائے کم ہو جائے. So that might have positive side in terms of کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از دا امپورٹ آئل. لیکن وہ آپ کا کم ہو سکتا ہے اگر آپ کا ویسے ہی اکنامک سلو ڈاؤن ہے اینڈ وچ از ایکسپیکٹڈ کہ آپ کا 2023 میجرلی آپ کا اکنامک سلو ڈاؤن ہوگا ہر جگہ ہی. ٹھیک گریٹ سر گریٹ. سو لیٹ می ٹیک دا کوشچنس. پلیز جو کوشچن پوچھے گا پلیز ایک ٹائم پہ ایک ہی کوشچن پوچھے اور زیادہ پلیز لیکچر نہیں دیجیے گا, ٹو دا پوائنٹ رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشچن لے سکیں. امین صاحب میں نے آپ کا اپروو کیا ہے, کائنڈلی آسک یور کوشچن. اچھا بلال بھائی, بلال احسن صاحب کائنڈلی آپ اپنا کوشچن پوچھ لیں. آٹو سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہوگی. اینڈ واٹ وی
سیکٹرز دو ویریبلس کے ساتھ بڑا اسٹرانگلی کوریلیٹڈ ہے. اور نمبر 2 آپ کی ریمیٹنسز کے اندر اب آپ کا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. تو اگر ریمیٹنسز آپ کی کم ہو رہی ہے تو آپ کی جو اوور آل آٹو آرٹس ہیں, ابھی جس طرح انہوں نے گورنمنٹ نے بین لگایا ہوا ہے کہ جی آپ اپنی امپورٹس کے اوپر, تو جو آٹو سیکٹر کے اندر جو آپ مینوفیکچرنگ جی السلام آٹو, علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی آپ کو میں سن سکتا ہوں. جی مائی اپالوجیز, میرا کنیکشن صحیح نہیں تھا اور میں کوشچن نہیں کر سکا. تھینک یو لائک بھائی, آپ نے نو بہت ایشوز. ہیلپ کی. ابھی کوشچن لے لیتے ہیں. بلال صاحب پلیز گو ایڈ ود یور کوشچن. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اچھا سر, آپ نے ابھی ایک بات کی تھی ریمیٹنس کی. جی جی تو سر میں بھی سعودی عرب میں رہتا ہوں. تو زیادہ لوگ جو ہیں ادھر پاکستان میں بہت زیادہ, یعنی کہ ابھی جو نیوز آ رہی ہیں اس کی بیس کے اوپر لوگ ادھر سٹور کر رہے ہیں, پیسے ادھر ہی رکھے ہیں بینکس میں. اور نمبر 2, جی بالکل. ادھر سے لوگ بٹ کوائن میں بہت زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جی 2012 میں چاہتا تھا کہ میں اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہو جاؤں. تو میں نے ایک دوست تھا جس نے MBA کیا ہوا تھا, تو اس سے میں نے جب رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ یار یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ سرمایہ سر لائک اور سر خیزر, ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنا اکاؤنٹ ریسنٹلی اوپن کیا. تو اچھا جی. اس طرح کے کافی پرابلمز ہیں. اور سر انڈینز جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ اسٹاک مارکیٹ میں ہیں. تو بالکل ہے. ادھر وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور وہ ادھر اپنے اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو کافی چیزیں ہیں جو, یعنی کہ جی بلال سر, بھائی آپ کا کوشچن ہے, اگر مختصر کرنا. کویسچن نہیں ہے, بس یہی آپ کا شکریہ ادا پرفیکٹ. کرنا تھا کہ آپ کی وجہ نہیں نہیں سے آپ ہم نے لوگ ادھر آ رہے ہیں. تھینک یو. بہت آپ نے ٹھیک بات کی ہے. یعنی ریمیٹنسز کو انویسٹ کرنا چاہیے, اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اسٹاک مارکیٹ میں, آپ کی اسٹاک مارکیٹ اس طریقے سے وہ نیچرلی آرگینکلی بہیو نہیں کرتی. تو the money has to come, otherwise وہ artificial growth ہوتی ہے. جی امین صاحب آپ پلیز گو ہیڈ. امین. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے. میں صرف یہ سوال کروں گا, یہ جو جنوری میں IMF کا پروگرام بحال ہونے والا ہے, اگر وہ بحال ہو جائے تو یہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے یہ رک جائے گی, یہ کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی, یا جو ہے اسی طرح یہ چلتا رہے گا؟ نہیں جی, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. جو اسپیکولیشن ہے, یہ جو انسرٹینٹی ہے, یہ بالکل کم ہو جائے گی جیسے ہی آپ کا 9th ریویو ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا اسپیکولیشن اگر آپ کی کم ہو جائے تو ڈالر کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. حامد اللہ صاحب. جی سر تھینک یو. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایکسپورٹ بیسڈ جو بزنس ہے وہ جب ہماری روپیے جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے تو اچھا پرفارم کرتا ہے, لیکن جب ہمارا جی روپیہ جو ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے تو ایکسپورٹ بیس کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یا وہ اسٹیبل ہوتا ہے, اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے اس میں؟ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ دیکھیں پاکستان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو جب ہم کیا کہتے ہیں, جب ہم کیا کرتے ہیں کرنسی کو ڈیپریشیٹ جب آپ کی ہوتی ہے تو ڈیٹا کو دکھانا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں قیمت کی لچک. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ماچس ہے,
ماچس کی قیمت ہے تقریباً لیٹ سپوز 1 روپیہ ہے, آپ کی ڈیپریسیشن ہوئی, اب وہ 25 پیسے کی ہوگی ماچس. اب مجھے بتائیں آپ کتنی ماچسیں لیں گے, زیادہ خریدیں گے یا کم خریدیں گے؟ سید عبداللہ بھائی. جی السلام علیکم. میرے کوکلی 2-3 کوشچنس ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کامن مین کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو کہ کمنگ ایئر اینڈ ہاف کے اندر جو ہے نا اس کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ٹو ہیو دا لیسٹ امپیکٹ آف ریسیشن. ایک چیز. دوسری چیز, ہمیں یہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لگتا یہی ہے کہ اگلا 1 سال بھی جو ہے نا وہ اسی کے اندر گزر جائے گا. اس کا آپ کے خیال سے کتنا امپیکٹ ہوگا؟ میرے خیال سے تو بہت زیادہ ہوگا, بٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. تھرڈ چیز جو مجھے پوچھنی ہے وہ یہ کہ ابھی تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی اس کے اندر ہم نے گلوبل ریسیشن کا فیکٹر ہم نے انکارپوریٹ نہیں کیا اپنی لوکل اکنامک سچویشن کے اوپر. تو اگر وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم انٹرنیشنل اسپیکرز کو سنیں ریلیٹڈ ٹو امریکہ, UK, یورپ, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ لوگ پریپیئر کریں اپنے آپ کو. تو یہ ایک طرح کا سپر سائیکل نہیں بن جائے گا پاکستان اکانومی کے لیے؟ اور پھر مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. اس کے اوپر تھوڑا سا کائنڈلی کامنٹ کر دیں. دیکھیں جی, آئی اسٹل سے کہ وی مے ناٹ بی گوئنگ ٹوورڈ ڈیفالٹ. پہلا جو آپ کا کویشچن تھا کامن مین کے لیے, کامن مین کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وین ایور دا انویسٹمنٹس آر رسکی تو آپ وہاں پہ ابھی نہ کریں. ہمارا یہاں پہ ایک فینومینا ہوتا ہے ہرڈ بیہیویئر, کہ جب 100 بندہ وہ کام کر رہا ہے نا تو 101ویں بندے نے بھی وہ کام کرنا ہوتا ہے, ایون اف اٹ از irrational. تو یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہے جو سارے لوگ کر رہے ہیں, which is not correct. فیصلہ وہ ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ نے اس کا پروسیس صحیح فالو کیا ہوتا ہے, یا اگر آپ کے لاجک کے مطابق وہ ٹھیک ہو. یہ نہیں کبھی بھی ہوتا کہ اگر سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ رزلٹ وہ دے رہا ہے. دیٹ از نیور دا رائٹ تھنگ. سو ایز اے کامن مین اف یو تھنک کہ بھی آپ کے پاس پیسے ہی, اگر آپ کے پاس 50 لاکھ ہے, اس 50 لاکھ کے سارے کو تو نہیں آپ انویسٹ کرنا چاہیے نا, اس میں سے دین انویسٹ اے لٹل بٹ, تاکہ اگر آپ کی رسک میٹیگیشن نہیں بھی ہوتی تو آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوں. نمبر 2, کہ اگر آپ کہتے ہیں جی دیکھیں گلوبلی اگر ریسیشن آ رہا ہے تو اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن یو اور ناٹ. یس اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن یو, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اکانومی کتنا انٹیگریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جب 9/11 ہوا تو جب آپ کا ساری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز آلموسٹ دے ور ناٹ فنکشنل. آپ کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو KSE تھا دیٹ واز دا بیسٹ پرفارمنگ ون. ٹھیک ہے, ناؤ دس از بیسیکلی کہ اگر تو آپ اس دنیا کے ساتھ ہائیلی کنیکٹڈ ہیں پھر تو آپ ہی افیکٹ ہوں گے, لیکن اگر آپ کی کنیکٹیوٹی اس طریقے سے ہے ہی نہیں تو پھر آپ کتنا کو امپیکٹ آپ پہ آئے گا. یعنی اگر امریکہ کے اندر ریسیشن ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کتنا والیوم آف ٹریڈ ہے. ہاں امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ سرپلس ہے, لیکن اگر آپ کی اس طریقے سے انٹیگریٹڈ اکانومی نہیں ہے, یعنی آپ ان ویلیو چینز کے حصے ہی نہیں ہیں, تو دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور اکانومی. دس از مائی وی سے کہ جی وی آر گلوبلائزیشن ہوگی, لیکن کتنے کو آپ گلوبلائزڈ ہیں, دیٹ آپ کی کتنی کو ویلیو چینز ہیں. آپ ابھی پرائمری گڈز آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ امپورٹ آپ فائنل کموڈیٹیز کر رہے ہیں. تو جب آپ کی اس طریقے سے انٹیگریشن نہیں, تو مجھے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یہ جو گلوبل ریسیشن ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو it does have an impact, but it's going to show an impact if you are part of that integrated machinery. ٹھیک ہے, لاسٹ آپ کا جو کوشچن تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا, I forgot. لاسٹ بس یہ تھا کہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بھی اگلے 1 سال میں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو میرا یہ تھا کہ مطلب یہ سارے فیکٹرز کمبائن کر کے کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. اکنامک دیکھیں انسرٹینٹی آپ کی ہمیشہ رہتی ہے, چاہے آپ 100% بھی ہو نا شور, اس کے اندر بھی آپ کی انسرٹینٹی ہوتی ہے. دا اونلی پوائنٹ از کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وی آر لوکنگ اکنامک انسرٹینٹی اینڈ پولیٹیکل انسرٹینٹی فرام 2 ڈفرنٹ اینگلس. ہم ان کو سائلوز میں دیکھتے ہیں. آپ کی جیسے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آ جاتی ہے, اور اگر آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ہے تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی رہتی ہے. وہ یہ ایگ اور چکن والی جو گیم ہے وہ آپ کی رہے گی. لیکن آئی تھنک تھنگز ول گیٹ بیٹر آفٹر جون. لیکن
ساری دنیا میں ہی آفٹر کووڈ اینڈ دین انفلیشن، اس کے بعد اب جس طرح دنیا کھلی ہے سو ڈائنامکس آپ کے چینج ہو رہے ہیں. پھر آپ کی جیو پالیٹکس سے اب ہم جیو اکنامکس کی طرف آگے ہیں کہ جی جہاں جہاں پہ اکانومیز بہتر پرفارم کر رہی ہیں. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کووڈ کے اندر وی ریئلائزڈ کہ بھی جو مائٹی اکانومیز تھیں وہ بھی ایک دم ٹھوس ہو گئی. دا پوائنٹ واز کہ بھی آپ کے وہ جو اسٹرکچرز ہیں وہ بالکل وہ ورچوئل بنے ہوئے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف ریئل ڈیولپمنٹ وہ آپ کی نہیں ہے. سو 2023 اگر تو آپ اپنے گورننس کو بہتر رکھیں، اور آپ کو اگر آپ وہی پرانے سوال پوچھیں گے تو وہی پرانے جواب ملیں گے کہ جی ایکسپورٹس بڑھائیں. میرے نہیں خیال میں کہ آپ کو ایکسپورٹس کے انکریز کرنے سے آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی. آپ کو ود ان دا اکانومی ڈومیسٹک اسٹرکچرز کو آپ کو بہتر کرنا ہے، آپ کو انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ یا فائنینشیل کرائسس کو اگر آپ میٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن ہیومن کیپٹل، جو کہ ہماری لیسٹ کنسیڈر بلج ہے پاکستان کے اندر. ہیومن کیپٹل ہے وچ وی آر کمپلیٹلی اگنورنگ، اور یہ پہ کرے گورنمنٹ اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر رہی. سو آئی تھنک وی behave like ایک ساؤتھ ایشین انڈین اکانومی، بنگلہ دیش، چائنا، ویتنام، جو ایسٹ ایشین اکانومی ہے، کیونکہ انہوں نے ہیومن کیپٹل کو فوکس کیا. ہم وہی پرانے ٹریڈیشنل ماڈلز کریں جی، ڈیپریشیٹ کریں، ایکسپورٹس بڑھائیں، آئی ٹی کو کریں، ایگریکلچر کو کریں، لیدر گڈس کریں، فٹ بال بنائیں. It is not going to bring Pakistan economy into a different ball game. اگر ہم 2023 کو differently دیکھنا چاہتے ہیں, we need to compose, we need to formulate new questions. ٹھیک ہے, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو گورنمنٹ کس طرح ریزالو کر سکتی ہے, اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اگلے سال؟ دیکھیں جی, سرکولر ڈیٹ از مور آف آپ کا جو انرجی کرائسس کا جو آپ کا ایشو ہے, اینڈ سرکولر ڈیٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ ریپرکشنز آن آور اکانومی. اور اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ کو مینج کرنا ہے, آپ کو اگین اپنی جو ود ان, انسٹیڈ آف بورنگ فرام آؤٹ سائڈ, آپ کو ود ان دا کنٹری آپ کو یہ جو انرجی کرائسس, ڈومیسٹک انرجی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے, جو آپ نے انرجی کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں ان آئی ایس کوز کے ساتھ, ڈسکوز, جینکوز کے ساتھ, وہ آپ کو دوبارہ پھر سے ری فریم کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز بائی دا اینڈ آف دا ڈے کنٹریز وچ آر پروگریسنگ, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی مینوفیکچرنگ کرنی چاہیے تو آپ کو انرجی کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی ہمارے یہاں پہ جو میری انٹریکشن رہی ہے انرجی ایکسپرٹس کے ساتھ وچ آر ورکنگ ان وابڈا اور ان کو, وہ کہتے ہیں سر انرجی کا ایشو نہیں ہے, اٹس مور آف دا انرجی ایلوکیشن, یا انرجی کانٹریکٹس آپ نے جس طریقے سے پاکستان نے سائن کیے ہیں, دوز آر دا ایشو, اٹس مور آف دا ایلوکیٹڈ پرابلم, ناٹ دا پروڈکشن پرابلم اوور ہیئر. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں ڈیو ٹو انٹرنیٹ کنیکشن آئی کوڈ ناٹ آسک مائی کویسچن اباؤٹ انفلیشن, اور ایک ابھی آڈینس سے کویسچن بھی آیا ہے کہ آپ کا ویو کیا ہے انفلیشن کے بارے میں, کیسے دیکھ رہے ہیں. میں بیسیکلی ایک کویسچن میں نے پوچھا تھا, وہ آپ سن نہیں پائے. جی, وہ یہ تھا کہ اگر ہم دیکھیں نا ہسٹوریکلی, یو ایس کی انفلیشن کو 2% رہتی ہے, جرمنی کی نیگیٹو بھی رہتی ہے, اور یو اے ای میں یہاں میں دیکھتا ہوں کبھی پرائسز ہی نہیں بڑھی, ابھی تھوڑی سی بڑھی ہیں. جی, تو پاکستان میں ایشو کیا ہے؟ چلو پوسٹ کووڈ, پوسٹ یوکرین وار, اٹ از انڈرسٹینڈیبل, ٹھیک. لیکن ویسے بھی ہم اپنی امی ابا سے سنتے آئے ہیں کہ چیزیں بڑھتی ہیں, بڑھ گئی ہیں. تو کوئی کرونک ایشو ہے جو ہمارا ایک یونیک ہے دنیا سے ہٹ کے؟ جی دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے, بٹ دا پرابلم از کہ پہلے آپ کو سمجھیں کہ انفلیشن کا ساروں کو پتا ہے کہ انفلیشن جب آپ کی پرائسز, جنرل پرائس لیول بڑھ رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر آج قصور کے اندر یا لاہور کے اندر انڈوں کی قیمتیں بہت ہائی ہو گئی ہیں تو ملک میں انفلیشن ہو گئی ہے. دس از ناٹ ہاؤ انفلیشن اٹ از. یعنی کوئی آپ کی باسکٹ ہے کوئی 50-60 کموڈیٹیز کی, اور وہ چاہے امیر غریب سارے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, جب اس کی قیمت میں چینجز آتے ہیں تو وہ obviously ساروں کی کنزمپشن کو افیکٹ کرتا ہے.
So that is inflation increase in the general price level. لیکن اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے آئی تھنک جو ہم مس کر جاتے ہیں نا کہ انفلیشن دو سائڈ سے ہو رہی ہوتی ہے. ون از دا سپلائی سائڈ انفلیشن, ون از دا ڈیمانڈ سائڈ انفلیشن. اب جو سپلائی سائڈ ہے دیکھیں وہ آپ کی کنٹرول میں کیسے آئے گی. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کی آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کو اگر آئل وہاں سے مہنگا لیں گے تو آگے بھی آپ کو مہنگا ہی دینا ہے. اب یہاں پہ ہم کوئی پاپولزم کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہ میں ایک حکومت کی طرف نہیں جاتا. آئی ایم ویری اے پولیٹیکل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی اسپیسیفک گورنمنٹ. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز اگر بڑھ رہی ہیں تو آپ اپنے ملک میں سبسڈی دے دیں. اب اس سبسڈی دا پرابلم از کہ ہم اس کو کہتے ہیں بلینکٹ سبسڈی, کہ جی اس بلینکٹ سبسڈی کا فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل اگر پیٹرول میں آپ 100 روپے کی اگر آپ سبسڈی دیتی ہے 60% فائدہ آپ کا امیر کو ہو رہا ہوتا ہے, 40% سے غریب کو ہوتا ہے. یعنی کہ جس کی گاڑیاں زیادہ ہیں اسی کو اس آئل کی سبسڈی کا فائدہ ہے نا, دوسرے کو تو فائدہ ہی نہیں غریب کو. تو دیٹ از اے بلینکٹ سبسڈی. فرٹیلائزر کے اندر ہم نے گورنمنٹ دیتی ہے سبسڈی. اور فرٹیلائزر کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ جب لینڈ جس کا بڑا ہے اسی کو فائدہ ہوگا اس فرٹیلائزر سبسڈی کا, یہ تو نہیں ہے جس کا لینڈ چھوٹا ہے. تو ہم تو سبسڈی اس کو دے رہے ہوتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جب ہم سبسڈیز دیتے ہیں تو وہ بلینکٹ سبسڈیز بن جاتی ہیں جو کہ امیر کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں, غریب کو نہیں فائدہ دے رہی ہوتی. تیسرا کہ جی یہ جو سپلائی سائڈ ہوتی ہے یہ کم, آپ انرجی پرائسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ کے اندر لیبر مہنگا ہو گیا ہے آپ کس طریقے سے اس کو سستا کریں گے؟ دیٹ از دا ویج ریٹ ڈیٹرمنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. سو دیٹ از دا سپلائی سائڈ آف دا انفلیشن. تو کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ پھر آپ کو اگر آپ کا لیبر مہنگا ہو گیا تو اس جیسا لیبر زیادہ بنائیں گے تو آپ کی وہ کمی بیشی آئے گی نا اس کی ویج کے اندر, ادروائز تو وہ ویج بڑھتی جائے گی. اب پرابلم کیا آ جاتی ہے کہ ہم انفلیشن کو ڈیمانڈ اور سپلائی کی لینس کے ساتھ نہیں دیکھ رہے, ہم اس کو صرف انفلیشن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر ڈیمانڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہ بیٹھے بٹھائے آپ کی مثلا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ابھی ٹماٹروں کی پرائسز ایک دم بڑھ گئی جی, بارشیں ہو گئی ہیں یا آپ کی سپلائی لائن ہوگی, چاول کی پرائس جی روسو یوکرین وار ہوگی, آل دیٹ. اب یہاں پہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈی سی صاحب کی ایک پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے, ایک فروٹ والے نے ہمیشہ ایک وہ پرچی لگانی ہوتی ہے کہ جی یہ ڈی سی کو کنٹرول ریٹس ہیں یا یہ ہمیں سرکار نے پرچی دی کہ آپ نے اس پرائس سے زیادہ نہیں بیچنا. اب دا پرابلم از کہ جناب وہ کمیٹیز اگر اپنا پراپر امپلیمنٹیشن رکھیں تو آپ کی پرائسز کنٹرول ہو سکتی ہیں. لیکن یہ پرائسز کنٹرول اتنا زیادہ اس لیے افیکٹو نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا شارٹ ٹرم پروفیٹیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اس ایک دم پرائس ہائکس کی وجہ سے, تو وہ شارٹ ٹرم پروفیٹیئرنگ بس ان کی کم ہو جاتی ہے. انفلیشن سم ٹائمز اچھی بھی ہوتی ہے, انفلیشن از ناٹ آلویز بیڈ, کیونکہ دیکھیں جب بھی قیمتیں بڑھیں گی تو اس سے آپ کی ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ قیمت بڑھتی ہے کسی کموڈٹی کی, اس کا مطلب ہے لوگ اس کو لینا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی لوگ اس کو کنزیوم زیادہ کرتے ہیں تو اس کی پروڈکشن بڑھے گی, اور جب اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کی بنانے کے لیے آپ لیبر کو زیادہ ہائر کرتے ہیں, یعنی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. جو انفلیشن خطرناک ہے جو پاکستان اس وقت جس انفلیشن کے دور سے گزر رہا ہے, دیٹ از اسٹیگفلیشن اینڈ دیٹ از ہائپر انفلیشن. اس وقت اور آئی فیل اٹس اسٹیگفلیشن, کیونکہ آپ کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی. دس از کالڈ اسٹیگفلیشن. پھر اب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا شرنک فلیشن ہونے لگ پڑی. شرنک فلیشن, اب شرنک فلیشن ہوتا ہے چیز ابھی بھی آپ وہی خرید رہے ہیں, قیمت بھی اس کی وہی پے کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کوانٹٹی اس کی کم ہو گئی ہے. جب میں کلاس کے اندر یہ پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا کوئی شرنک فلیشن کا مجھے اگزامپل بتاؤ, اور جو سب سے پہلا جو پروڈکٹ نام بتاتے ہیں نا بچے وہ کہتے ہیں کوکومو, یعنی پہلے اس کے اندر 6 ہوتے تھے اب 4 ہو گئے اب 3 ہو گئے, تو یعنی دیٹ از شرنک فلیشن. سو انفلیشن از ناٹ بیڈ, یعنی ہم اس کو ہمیشہ ٹیگ لگا دیتے ہیں ڈیپریسیشن بھی بری ہے انفلیشن بھی بری ہے, لیکن ایک لمٹ تک وہ ٹھیک رہتی ہے, لیکن اس لمٹ کو جب کراس کر جائے وہ
بے قابو ہو جاتی تب اٹ از گیٹنگ ورس, تب اٹ از بیڈ فار دا اکانومی. ناؤ دا انفلیشن از بیڈ, 26% آپ کی جا چکی ہے اور آپ بار بار اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں. اس وقت آپ نے 15 سے جو نئی ابھی مانیٹری پالیسی ہے اس میں 16% آپ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ کیا جسٹ ٹو کنٹرول دا انفلیشن. کیا انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یو نیڈ ٹو فائنڈ آلٹرنیٹیو میجرز کہ آپ ڈومیسٹک پروڈکشن کو زیادہ کریں تو آپ کی قیمتیں آٹومیٹکلی کم ہوں گی. یہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کے تھرو یعنی مانیٹری پالیسی کے تھرو آپ انفلیشن کو پاکستان میں کنٹرول نہیں کر پائیں گے. دیٹ از اگین مائی انالیسز کہ جی ہم ہمیشہ سے یہ یاد کریے اسٹریٹجی نہ یوز کرتے ہوگا نا, ہم یہ پچھلے 2-3 سالوں سے کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو ٹنکر کرتے ہیں کہ ہم ٹارگٹ انفلیشن یوز کریں یا ہم ڈسکریشنری انفلیشن کو ڈسکریشنری مانیٹری پالیسی کو یوز کریں, لیکن اٹ از ناٹ ورکنگ. آپ بار بار وہی چیز کو اسی تجربے کو بار بار کرتے ہیں اور رزلٹ آپ کو ہمیشہ وہی ملتا ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا اولڈ پیراڈائمس اور آپ کو نئے ماڈلز کو دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سن پاتے ہیں مجھے؟ جی جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں اب آپ کی آواز چلی گئی. لائک بھائی اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے, خضر بھائی کی آواز گئی. جی آئی تھنک خضر بھائی کا آخری ویک ہے اسلام آباد میں پاکستان میں, سو نیکسٹ ویک ہی ول بی دبئی, تو ہی ول بی لاؤڈ اینڈ کلیئر فرام دیئر. لائک بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی آپ کی اب آواز آ رہی ہے. خضر بھائی آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں, آپ دوبارہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں ایک دم. اب بولیں آپ. اچھا جی, there is a خضر complete بھائی جی silence. خضر بھائی آپ کی میری side آواز problem. نہیں آ رہی. I don't think so. جی انیل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی لائک ہے؟ بھائی جی اب آ رہی ہے. خضر بھائی آپ بولیں آپ. خضر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ چلیں آخری کوشچن, اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے پلیز آپ پوچھ لیں, ہینڈ ریز کر لیں, ادروائز آئی تھنک وی کین. جی سر میرا کوشچن ہے جی سر, بولیں. ہم پاکستان کی جو گورنمنٹ بانڈ ہیں اس کو ہم ایز اے رسک انڈیکیٹر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی انیل بھائی. انیل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حامد اگر آپ نے کوشچن پوچھا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ پتہ نہیں کافی ڈسٹورشن ہے. جی سر انیل بھائی میں دوبارہ ریپیٹ کر پوچھتا دوں. ہوں. جی حامد بھائی آپ دوبارہ پوچھ لیں کائنڈلی. جی سر, جو پاکستان کی جو گورنمنٹ بانڈ ہے اس کو ہم ایز اے رسک انڈیکیٹر اسٹاک مارکیٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ انیل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حامد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی انیل بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ وہاں پر کوئی مسئلہ ہے میرے خیال سگنل میں, ڈاکٹر انیل صاحب جی کا. لائک صاحب یا کیا کہتے ہیں خضر بھائی, are we there? انیل بھائی کین یو ہیئر می ناؤ؟ آئی تھنک انیل بھائی کی طرف سے تھوڑا ایشو ہے. جی سر.
ذرا 1 منٹ ویٹ کر لیں, میں خضر بھائی کو کہہ دیتا ہوں. انیل بھائی, کین یو ہیئر می ناؤ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اب جی حامد بھائی, آپ دوبارہ سوال پوچھ لے. جی سر. سر ہم پاکستان کی جو گورنمنٹ بانڈ ہے اس کو ہم اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایز اے رسک انڈیکیٹر یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, سوال مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ پرابلم ہے. اچھا, مجھے تو ویسے آ رہا ہے, میں ان کی طرف سے میں پوچھ لیتا ہوں. حامد بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے جو سیکیورٹی بانڈز وغیرہ جو ہیں ان کو دے کر ہم اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے رسک انڈیکیٹر یوز کر سکتے ہیں ہم؟ ان کو ایز اے رسک انڈیکیٹر دیکھیں, ابھی ہم انہیں کو یوز کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے دوسرے جو ایسٹس ہیں, جو وی آر یوزنگ دوز ایسٹس, جب ان کا رسک جو ریٹرن ہے وہ زیادہ ہوا ہے تب ہم نے کہا جی ہم ڈیفالٹ رسک کی طرف جا رہے ہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک, کہ جی آپ کنٹری کے ڈیفالٹ رسک کو آپ اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ کا ایک دم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا جو کہ آپ کے فوریکس پہ وہ پریشر ڈال رہا ہے. لیکن ڈیفالٹ رسک کو آپ نے جو کیلکولیٹ کیا نا, وہ آپ نے انٹرنیشنل بانڈز جو سکوک ہے کہ جی اٹ کی ناٹ بی رولڈ اوور, اینڈ پاکستان نے obviously وہ 1 بلین اس کو سٹی گروپ کو پے کر کے بفور دا میچورٹی آف دا سکوک بانڈ وہ اس کو پورا کر دیا تھا, تو اس وجہ سے اس طریقے کا نہیں تھا. دین پاکستان کے پاس جو انٹرنیشنل بانڈس ہیں لائک یورو بانڈ اور سکوک, وہ کم ریشیو کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. اور جو باقی جو کیونکہ ان کے اوپر ریٹرن آپ کا زیادہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے وی ہیو دس ایشو کہ جی ہم ڈیفالٹ نہ ہو رہے ہوں, لیکن ان کا ریشیو بہت کم ہے. دس از ویئر آئی ریسٹ مائی کیس کہ جی آپ کے جو باقی جو فورن ڈیٹ ہے وہ تو کمرشل, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ رول اوور بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان جو انسٹرومنٹس ہیں آپ ان کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیفالٹ رسک کی طرف نہیں جا سکتے. چلیں گے, آئی تھنک لاسٹ کوشچن میں لے لیتا ہوں. ایم این اے, آپ نے کوئی اسپیکر کے لیے ریکویسٹ کی تھی, اف یو کین آسک یور کوشچن. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ 2023 کے لیے واٹ شوڈ بی دا بیسٹ ایسٹ کلاس فار انویسٹمنٹ پرپز؟ دیکھیں جی, when you are defining the asset, کہ جی what is the best investment, obviously we are looking at what is the rate of return on it. Given that where we see the positive growth, کہ جی کس سیکٹر میں آپ کا growth سے زیادہ ہے, that is the what I feel is your IT sector. IT sector shows good growth. اگر آپ کمرشل بینکس کو دیکھتے ہیں, ایون کمرشل بینکس یہ جو پرائیویٹ کمرشل بینکس ہے, بینکنگ سیکٹر, دیٹ از آلسو شوئنگ پازیٹیو گروتھ. ریزن بینگ کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے, اور اگر گورنمنٹ کے پاس فسکل اسپیس اتنی کم ہے کہ اگر اس کو انٹرنیشنل ڈونر سے پیسے نہ ملے تو اٹ ول بی یوٹیلائزنگ دیز کمرشل بینکس, ٹھیک ہے. تو اگر کمرشل بینکس ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ وہ پیسے دیتے ہیں, سو دیٹ از آلسو اے پازیٹیو سائن. سو اٹس اے مکسڈ ون. لیکن اگر آپ 2022 2021 کو دیکھیں گے تو اٹ ہیز بن جسے کہتے ہیں نا بڑا وہ انرٹ قسم کا بیہیویئر رہا ہے, ہماری اسٹاک کا اس طریقے سے نہیں وہ پرفارم کر سکی. لیکن 2023 seems to be a positive one, especially with these IT sector and banking, یہ والے بہتر ہوں گے. باقی تو وہ نیچرل ریٹرنز ہی دے رہے ہیں نا, کوئی وہ اس قسم کے ہائی ریٹرن والے ابھی آپ کے نہیں وہ ہیں کہ جی ایک دم کوئی نئی R&D ہوئی یا کوئی نیا کوئی فارمولا مل گیا یا کوئی کووڈ کی نیا اناکولیشن ویکسینیشن آ گئی, سو دوز اسٹاکس کین شو اے پازیٹیو سائن. لیکن میرے نہیں خیال میں اس قسم کا کوئی ہے. اٹ ول بی اے ماڈریٹ گروتھ اینڈ وی ڈونٹ سی اے ویری جسے کہتے ہیں ریپڈ اور
وہ اسپائک والی گروتھ نہیں ہوگی ایک دم آپ کی 2023 میں بھی. تھینک یو سر. میرا ایکچولی اسٹاک مارکیٹ سے اسپیسیفک کوشچن نہیں تھا. میں نے ایسٹ کلاس کے حوالے سے پوچھا تھا کہ 2023 گولڈ کے لیے, منی مارکیٹ کے لیے, اسٹاک مارکیٹ کے لیے, یا کسی اور جو وینیو انویسٹمنٹ ہے, کس کے لیے وہ بیسٹ رہے گا 2003. میرا ایگزیکٹلی یہ اچھا, کوشچن. میرا اس میں یہ ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ماڈریٹ گروتھ. ٹھیک ہے, we cannot say gold is a safe investment, but otherwise it's a moderate growth. We can't say a specific asset is going to show something very high spike into it, even if you are comparing it to 2022. Great, Anil bhai. Thank you very much. I think bada zabardast session hai, sir. So I really want to thank you from the platform as well. We wanted to educate people, اور انشاءاللہ جو آپ کا سیشن آج تھا, آئی ہوپ کہ کافی لوگوں کے کوشچن کوئریز اور کافی جو چیزیں آج کل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اینڈ انشاءاللہ وی ول سون ہوسٹ یو اگین ایز ویل. یہ ذرا ہم وی آر ٹرائنگ ٹو بیسکلی ایک چھوٹی سی ہمارا انیشیٹو تھا. ٹوڈے از جسٹ 19 ایپیسوڈ, بٹ وی ول انشاءاللہ ٹرائی ٹو گیٹ یو آن بورڈ ان نیئر فیوچر ایز ویل. Thank you very much, Laik Saab. Thank you very much Thank you. for Thank you, having sir. me. Thank you. Okay. Thank Allah you Hafiz. everyone for joining, and inshallah we will see you next week. Thank you. Allah Thank you. Hafiz.